بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا لم توجد الرواية عن علمائنا ذوي الدراية واختلف الذين قد تأخروا يرجح الذي عليه الأكثر مثل الطحاوي وأبي حفص الكبير وأبوي جعفر والليث الشهير. وحيث لم توجد لهؤلاء مقالة واحتيج للإفتاء فلينظر المفتي بجد واجتهاد وليخشى بطش ربه يوم المعاد فليس يجسر على الأحكام سوى شقي خاسر المرام. ثم اذا لم توجد الروایہ، پھر اگر کوئی روایت نہ پائی جائے عن علمائنا ذوی الدرایا، ہمارے علماء کرام سے جو صاحب درایت تھے، غور و فکر کے مالک تھے، جیسے کہ ائمہ اربعہ ہے، تو اگر ہمارے ائمہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد وغیرہ حضرات سے کوئی روایت کسی مسئلے سے متعلق منقول نہ ہو، واختلف الذین قد تأخروا، اور بعد کے علماء کا آپس میں اختلاف ہو جائے، یعنی متقدمین جو ہمارے ائمہ کرام ہے ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے، بعد میں آنے والے جو علماء کرام ہے، فقہاء اعظام ہے، ان سے اس مسئلے کے حوالے سے اقوال منقول ہے، لیکن ان میں اختلاف ہے۔ واختلف الذین قد تأخروا، متاخرین نے اختلاف کیا ہو، تو پھر یرجح الذی علیہ الاکثر، اس قول کو ترجیح دیں گے جس قول کے اوپر متاخرین کے اکثر فقہا ہے۔ متاخرین کے اکثر فقہا نے جس قول کو لے لیا ہے، اب وہ اسی پر فتویٰ دیں گے۔ مثل الطحاوی و ابی حفص الکبیر و ابوی جعفر واللیث الشہیر، جیسے کہ امام طحاوی ہے، ابو حفص کبیر ہے، ابو جعفر ہے، اور اس طرح ابو اللیث رحمہ اللہ، یہ حضرات جو ہے ان کے اقوال لے لیے جائیں گے اور ان کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا۔ وحیث لم توجد لہؤلاء، اور اگر کوئی ایسا مقام آئے کہ ان حضرات کا بھی کوئی قول اس حوالے سے نہ ہو، ائمہ میں سے امام محمد، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف کا بھی کوئی قول نہیں، اور اکابر متقدمین متاخرین میں سے بھی کوئی قول منقول نہیں ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ مقالۃ، وحیث لم توجد لہؤلاء مقالۃ، جب ان لوگوں کے لیے کوئی قول نہ پائے جائے، واحتیج للافتاء، اور مفتی کو جو ہے فتویٰ دینے کی ضرورت ہو، فلینظر المفتی بجد و اجتہاد، اور مفتی کو چاہیے کہ غور و فکر کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، جد بھی سنجیدگی اور محنت کو کہا جاتا ہے، اجتہاد کا بھی مطلب یہی ہے، پوری سنجیدگی اور پورے غور و فکر کے ساتھ جو ہے مفتی پھر غور و فکر کرے۔ وَلْيَخْشَ بَطْشَ رَبِّهِ يَوْمَ الْمَعَادِ، اور وہ اللہ اپنے رب کی پکڑ سے جو قیامت کے دن ہو، اس دن اللہ کی پکڑ سے کیا ہے؟ ڈریں کہ اگر میں نے غلط فتویٰ دے دیا یا اس بارے میں کوتاہی برتی اور اپنے آپ کو تکائے نہیں، اس حوالے سے میں نے محنت، غور و فکر و کوشش نہیں کی، تو قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ سے خوف کھاتے ہوئے پورے غور و فکر کے ساتھ جو ہے فتویٰ دیں اور اس سے کام لیں۔ وَلَيْسَ يَجْسُرُ عَلَى الْأَحْكَامِ، حکم یا احکام کے اوپر جسارت نہیں کرتا، سوا شقی خاسر المرام، سوا اس آدمی کے جو بدبخت ہو اور جو خائب ہو، خاسر ہو، ناکام ہو، نامراد ہو، ایسا آدمی ہی جو ہے فتویٰ دینے میں جسارت سے کام لے سکتا ہے، یعنی بے ڈنگ فتوے دینا، بغیر سوچے سمجھے فتوے دینا، جسارت کرنا، یہ دے کہ بغیر کہ بھئی میں صحیح لکھ رہا ہوں یا غلط لکھ رہا ہوں، میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں، بس۔ تو کہتے ہیں یہ ایسا آدمی بدبخت ہوتا ہے، شقی ہوتا ہے، جو فتویٰ دینے میں جسارت سے کام لیتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتلا دیا تھا کہ حدیث میں ہے کہ جو فتوے پر سب سے زیادہ جری ہوتا ہے، جسارت کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو اتنی ہی مقدار جہنم پر پیش کرنے میں جسارت کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں
کہ فتوے میں جلدی سے کام نہ لیا جائے جب تک پورے اطمینان آپ کو حاصل نہ ہو۔ قال فی آخر الحاوی القدسی، حاوی القدسی کے آخر میں ہے ومتى لم یوجد فی المسألة عن ابی حنیفہ روایہ، جب کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی روایت منقول نہ ہو، یؤخذ بظاہر قول ابی یوسف، تو پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ظاہری قول کو لے لیا جائے گا، ثم بظاہر قول محمد، پھر امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو لیا جائے گا، ثم بظاہر قول الزفر والحسن وغیرہم الاکبر فالاکبر، یعنی بڑوں میں سے ایک کے بعد دیگرے وہ لیے جائیں گے۔ ہکذا الی آخر من کان من کبار الاصحاب، یہ معاملہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ کبار اصحاب ہمارے ائمہ میں سے جو بڑے ہیں ان کی میں سے آخر تک یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْحَادِثَةِ عَنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ جَوَابٌ ظَاهِرٌ، اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جس مسئلے میں ان اکابر سے کوئی بھی روایت منقول نہ ہو، نہ ائمہ ثلاثہ سے نہ متاخرین سے کسی سے بھی کوئی روایت منقول نہ ہو، وَتَكَلَّمَ فِيهِ الْمَشَائِخ الْمُتَأَخِّرُونَ قَوْلًا وَاحِدًا، اور اس بارے میں متاخرین فقہاء کرام نے صرف ایک ہی قول کیا ہو، مطلب یہ ہے کہ متاخرین میں اس حوالے سے کوئی اختلاف نہ ہو، یؤخذ بہ، تب اس قول کو لیا جائے گا، کیونکہ جب تمام متاخرین کے اس بات پر اتفاق ہے اب اس اجماع کی طرح ہو گیا، ہمارے لیے اسے لینا لازمی ہے۔ فإن اختلفوا، لیکن اگر متاخرین حضرات اس مسئلے کے حکم کے اندر اختلاف رکھتے ہو، یؤخذ بقول الاکثرین مما اعتمد علیہ الکبار المعروفون، کہتے ہیں ان میں سے جو اکثر ہے پھر ان کے قول کو لیا جائے گا، مما اعتمد علیہ الکبار المعروفون، جن لوگوں کے اوپر بڑے اور معروف علماء نے اعتماد کیا ہے، اب ان متاخرین حضرات جو اکثر بھی ہے ان کے قول کو لیا جائے گا، کابی حفص و ابی جعفر و ابی اللیث و الطحاوی وغیرہ، جیسے کہ ابو حفص کبیر ہے، ابو جعفر ہے، اور اس طرح ابو اللیث ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ ہے، ان حضرات کے قول لیں گے، فیعتمد علیہ، اور پھر ان کے اوپر اعتماد بھی کیا جائے گا، بس اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ جَوَابٌ، البتہ نصًا، اگر ان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ ملے، مطلب یہ ہے کہ متقدمین نے بھی اس مسئلے کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور ان متاخرین نے بھی اس مسئلے کے بارے میں کچھ نہیں کہا، کوئی قول ان سے مروی نہ ہو، تو پھر کیا کرے گا؟ ينظر المفتی فیہا نظر تأمل و تدبر و اجتہاد، کہتے پھر مفتی اس مسئلے کے اندر غور و فکر کرے گا، ایسی نظر ڈالے گا، غور و فکر کی نظر، تدبر کی نظر، محنت کی نظر، اجتہاد کی نظر، یعنی ہر اعتبار سے اس مسئلے کو دیکھے گا اور غور و فکر کرے گا، تدبر سے کام لے گا، محنت سے کام لے گا، لیجد فیہا ما یقرب الی الخروج عن الہدی، تاکہ وہ پائے اس مسئلے کے اندر کوئی ایسا قول جو ذمہ داری سے نکلنے کے قریب ہو، یعنی یقین ہو کہ بھئی اب میں نے پوری محنت کی ہے، اب میں نے جو حکم مستنبط کیا ہے، تخریج کیا ہے، یہ نکالا ہے، یہ بالکل کس کے قریب ہوگا؟ یہ حق کے قریب ہے، یا تو یہ حق یا حق کے قریب ہے، اور اس کے ذریعے سے میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ ہوں۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا جُزَافًا، کہتے ہیں اٹکل سے اندازوں سے باتیں نہ کیا کرے، لِمَنْصَبِهِ وَحُرْمَتِهِ، اپنے منصب اور حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھائی یہ جو ہے فتوی کے اندر صرف اندازوں سے بات کرنا، اٹکل سے بات کرنا، یہ مفتی کے شان نشان نہیں ہے، وہ حرمت ہی، اور یہ حرام بھی ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ وَلْيَخْشَ اللَّهَ تَعَالَى وَيُرَاقِبَ، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کا خوف بھی دل کے اندر ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مراقبہ بھی کرتا رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، دعائیں کی جائیں۔ فَإِنَّهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا يَتَجَاسَرُ عَلَيْهِ إِلَّا كُلُّ جَاهِلٌ شَقِيٌّ، کہتے ہیں اس کے یہ بڑا عظیم منصب ہے، اس کا جسارت نہیں کرتا مگر وہ آدمی جو جاہل ہو، بدبخت ہو، تو یہ جاہل اور بدبخت آدمی ہی فتویٰ دہی میں جلد بازی سے کام لیتا ہے، فوراً فتوے لگاتا رہتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں،
یہ کوئی عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ علم آپ کے اندر عاجزی کو پیدا کرتا ہے اور آپ کے اندر احتیاط کو پیدا کر دیتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس کو بددعا دیا کرتے تھے تو ان کو کہتے ہیں اللہ تجھے مفتی بنا دے۔ کیا بنا دے؟ مفتی بنا دے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ معاملہ ہے، کیونکہ یہ انتہائی سخت قسم کا معاملہ ہے، اور انسان جو ہے گویا کہ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے یا آپ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، گویا کہ آپ اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا یا اللہ نے اس کو حلال قرار دے دیا۔ تو یہ لوگ مخلوق کے اوپر جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ مفتی اگر اس طرح جسارت کرے اور بے توجہی سے کوتاہی سے فتویٰ دینے کی کوشش کرے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ وہ خدا پر جھوٹ بنتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اور قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہے کہ اس آدمی سے بڑھ کر کون بدبخت ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بنتا ہے۔ بار بار یہ بات آتی ہے۔ بہرحال تو یہاں پر بتلا رہے فَإِنَّهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ، یہ فتویٰ دینا اور اس منصب کو سنبھالنا یہ عظیم کام ہے، عظیم مقام ہے، اور لا يتجاسر علیہ الا کل جاہل شقی، اس کی جسارت نہیں کرتا مگر وہ آدمی جو جاہل ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے، وہ اس میں جسارت سے کام لیتا ہے۔ وفی الخانیہ وَإِن كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِغَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَایَہ، اگر مسئلہ ایسا ہو جو ظاہر روایہ میں نہ ہو، ان كانت توافق اصول اصحابنا يعمل بها، کہتے ہیں کہ اگر وہ مسئلہ ہمارے اصحاب کے اصولوں کے موافق ہو تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ مسئلہ ایسا ہے جو ظاہر روایہ میں نہیں ہے، دیگر کتابوں میں ہے، تو اب دیگر کتابوں کے مسئلے کو اپنے اکابر کے اصول پر پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ ہمارے اکابر کے اصولوں کے مطابق ہے تو یعمل بها، اس پر عمل بھی کیا جائے گا اور اس پر فتویٰ بھی دیا جا سکتا ہے۔ فإن لم يجد لها روایت عن اصحابنا، اگر اس مسئلے کے لیے کوئی روایت ہمارے ائمہ سے منقول نہ ہو یا مفتی نہ پائے تو واتفق فی المتاخرون علی شیء، اور متاخرین نے اس مسئلے کے حوالے سے کسی بات کے اوپر اتفاق کر دیا ہو، یعمل به، تو اس کا جو اتفاق، جس بات پر اتفاق ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ وَإِنِ اخْتَلَفُوا، اگر متاخرین نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو، یجتہد ویفتی بما هو ثواب عندہ، تو پھر اس صورت میں مفتی کو اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے، ویفتی ما هو ثواب عندہ، جو مفتی کے یہاں صحیح ثابت ہوتا ہے اسی کے اوپر وہ فتویٰ دے، اسی کے اوپر عمل کرے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِي مُقَلِّدًا غَيْرَ مُجْتَهِدٍ يَأْخُذُ بِقَوْلِ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ النَّاسِ عِندَهُ، اگر مفتی مقلد ہو جیسے کہ آج کل کے حضرات ہیں، مجتہد نہ ہو، تو پھر کیا کرے گا؟ یاخذ بقول من هو افقه الناس عنده، جن متاخرین نے یہ قول بیان کیا ہے اور ان میں اختلاف ہے، تو کہتے ہیں ان متاخرین میں سے جو زیادہ فقیہ ہے اس مفتی کے یہاں، اس زیادہ فقیہ آدمی کا قول لے لے، اسی کے اوپر فتویٰ دے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بڑا فقیہ ہے۔ وَيُضِيفُ الْجَوَابَ إِلَيْهِ، اور جواب اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے وہ اسی کی طرف منسوب کرے کہ یہ ان کا فتویٰ ہے، ہم نے ان کو نقل کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ فَإِنْ كَانَ أَفْقَهُ النَّاسِ عِنْدَهُ فِي مِثْلٍ آخَرَ، اگر کسی شخص کے پاس ایسا ہے، دیکھیں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ متاخرین میں سے جو ان کے یہاں زیادہ فقیہ تر ہے اس کے قول پر فتویٰ دے، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجودہ دور میں اگر متاخرین سے بھی کوئی قول نہیں ہے، متقدمین سے بھی کوئی قول نہیں ہے، تو پھر موجودہ دور میں جو مفتی اس کی نظر میں سب سے بڑا فقیہ ہے، بڑا مفتی ہے، تو اسی فقیہ اور اسی مفتی کے قول پر فتویٰ دیں اور اسی کی طرف منسوب کریں، اور اسی کی طرف کیا کریں؟ منسوب کریں۔ فَإِنْ كَانَ أَفْقَهَ النَّاسِ عِنْدَهُ فِي مِثْلٍ آخَرَ، اگر یہ افقہ الناس عالم دین کسی اور ملک میں ہے، کسی اور علاقے میں ہے، مثال کے طور پر یا کراچی میں ایک مسئلہ کسی مفتی صاحب کے سامنے آ گیا اور اس مسئلے کے حوالے سے اس کو کوئی روایت نہیں مل رہی، متقدمین متاخرین اور ہمارے یہ جو اردو اور عربی فتاووں کا ذخیرہ ہے اس میں کوئی قول نہیں مل رہا، اور اس شخص کے
نزدیک جو اس مسئلے سے کیا ہے متعلق عالم دین ہے یا اس کے بارے میں جو مہارت رکھتا ہے وہ کسی اور صوبے میں ہے، کسی اور صوبے میں ہے، تو بتلاتے ہیں یرجع الیہ بالکتاب ویکتب الجواب، کہتے ہیں ان کو خط و کتابت کریں، ان سے رابطہ قائم کریں لیکن خود فتویٰ نہ دیں، اور جب وہ ان کی طرف سے خطوط آ جائیں ویکتب الجواب، اس کے بعد جا کر پھر جواب لکھے، ولا یجازف، اور اس بارے میں کیا ہے صرف اندازوں سے صرف اٹکل سے کام نہ لے، خوفا من الافتراء علی اللہ تعالی بتحریم الحلال وضدہ، اس بات اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے خوف کھاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا کس صورت میں؟ بتحریم الحلال، ہو سکتا ہے کہ آپ ایک حلال چیز کو حرام قرار دے دو، وضدہ یا اس کے ضد ہو جائے، حرام چیز کو اپنے فتوی کے ذریعے سے آپ نے حلال قرار دے دیا، اب بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لہذا اس حوالے سے کیا بڑی مشقت اور بڑی جو ہے محنت، کوشش اور فکر سے کام لینا چاہیے، اور پھر اگر اطمینان قلب نہ ہو تو جو موجودہ دور میں فقیہ تر عالم دین ہے اس سے رابطہ کر لینا چاہیے، اور جو وہ فتویٰ دے دے پھر اس کے مطابق آپ فتویٰ دیں، لیکن یہ نہ کہیے میرا فتویٰ ہے، آپ واضح طور پر یہ کہیں کہ بھائی اس حوالے سے فلاں مفتی کے ساتھ رجوع کر لیا گیا اور اس مفتی نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے اپنے اصول و اشرفیہ میں یہی تھے، کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا جس میں ہم یہ دیکھتے کہ بھائی اگرچہ آج کل جزیات ہے لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو مختلف فیہا ہے، اور اس میں ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی ایک پلے میں اپنا بوجھ ڈالیں، تو اس صورت میں پھر ہم بڑے دارالافتاء جو ہے ان کی ذمہ ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ خواتین کی تبلیغ کا مسئلہ، یہ وہاں پر میرے پاس آیا ہوا تھا، اب اس بارے میں دو رائے ہیں، بہت سارے علماء اکرام اس بات کے قائل ہے کہ خواتین کے لیے تبلیغ میں جانا جائز نہیں، اور بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو اس کو مباح کے درجے میں رکھ لیتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں فی نفسی کی۔ اب چونکہ اس حوالے سے عوام میں دو رائے ہے، عوام میں بھی یہی معاملہ ہے، دو گروپ بنے ہوئے ہیں، تو اب ایک صورت یہ ہے کہ بھئی آپ بدڑ کے فتویٰ دے دے اور بس آپ نے آپ کو، اگر آپ عدم جواز کا فتویٰ دے دیا تو مانعین کے ساتھ آپ کا بوجھ بھی آ گیا، اور اگر آپ نے جواز کا فتویٰ دیا تو مجوزین کے صف میں آپ بھی شامل ہو گئے، تو اس سے کئی درجے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہ مجوزین کے صف میں شامل کریں اور نہ اپنے آپ کو مانعین کے صف میں شامل کریں، آپ جو ہے متعلقہ جس دارالافتاء پر آپ کو زیادہ اعتماد ہے یا عوام کا زیادہ اعتماد ہے اس دارالافتاء میں اس مسئلہ کو بھیج دیں، وہ وہاں سے جو جواب آ جائے وہ اس آدمی کو پکڑا دے بھئی یہ مسئلہ جو ہمارے پاس آیا تھا، تو چونکہ محلے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اختلاف، پھر مسئلے مدرسے کے پیچھے بھی باتیں، دارالافتاء کے بھی پیچھے باتیں، مثال کے طور پر خصوصاً بعض خاص طبقہ اگر ان کے ذہن میں یہ فتویٰ چلا جائے کہ اس دارالافتاء سے عدم جواز کا فتویٰ نکلا ہے، تو پھر تو ہر جگہ آپ کی باتیں چلنے لگیں گی، بات سمجھ میں نہیں ہے، تو انتشار پھیلتا ہے، انتشار سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ قوم میں جو معتمد علیہ دارالافتاء ہے وہاں بھیج دیں، اور وہاں سے جو فتویٰ ہے وہ سائل کو پکڑا دے کہ بھئی یہ مسئلہ آ گیا ہے اور جو ہے یہ فتویٰ ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، ہم جو ہے ایسے موقع پر بدن ٹون کے ساتھ رابطہ کیا کرتے تھے تو وہاں بھیج دیا کرتے تھے، یا وہاں سے خود فتویٰ لیا کرتے تھے اور سائل کو دیا کرتے تھے۔ دوسرے ہوتے ہیں آپ سائل سے خود کہے کہ بھئی یہ سوال ہم نے لینا ہی نہیں، یہ سوال ہم نے لینا ہی نہیں ہے، یہ سوال ہم نے حل کرنا ہی نہیں ہے، آپ ایسا کر لیں کسی اور دارالافتاء چلے جائیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں ٹھیک ہے فتویٰ ہمارے پاس رکھ دیں لیکن کچھ وقت لگے گا، ہم اس حوالے سے اپنی رائے قائم کرتے ہیں، یا یہ کہ کسی اور دارالافتاء سے بات کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تاکہ آپ ان چیزوں کی ایک تو یہ کہ آپ متنازع نہ بنے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان اختلافی مسائل کا بوجھ اپنے سر کے اوپر نہ ڈالیں۔ قلت وقوله ان كان المفتی مقلدا غیر مجتہد، حضرت کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ مفتی مقلد ہو مجتہد نہ ہو، یفید ان المقلد المحض لیس له ان یفتی فیما لم یجد فیہ نصا عن احد،
یہ اس بات کا فائدہ رہتا ہے کہ جو مقلد محض مفتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس مسئلے کے اندر وہ نص صریح نہ پاتا ہو وہ فتویٰ بھی نہیں دے سکتا۔ جس مسئلے میں نص صریح نہیں مل رہا اس مسئلے کے حوالے سے فتویٰ ہی نہ دے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بھائی، خواہ مخواہ ہر مسئلے کا جواب دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ وہی بات ہے جو آپ کو پتہ ہے یا جہاں تک آپ کی دسترس ہو سکتی ہے، اور جہاں تک آپ کی دسترس نہیں ہو سکتی یا آپ کا فام اس کو قبول نہیں کرتا تو خواہ مخواہ فتویٰ دینا آپ کی ذمہ داریوں میں نہیں آتا۔ آپ کہیں کہ بھی دنیا میں اور بھی بہت سارے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، آپ کس سے بھی رجوع کر لیں، آپ کس سے بھی رجوع کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ کتمان علم بھی نہیں آتا، اور یہ اس میں بھی نہیں آتا کہ آپ نے کیا کیا بھائی، ذمہ داری پوری۔ اچھا، وَيُؤَيِّدُهُمَا فِي الْبَحْرِ کیا ہے تاترخانیہ کہتے ہیں اس کی تائید بحر کے اندر جو عبارت ہے جو تاترخانیہ سے منقول ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ اگر متاخرون کا اختلاف ہو جائے، اخذ بقول واحد تو پھر کیا ہے مفتی کسی کا قول لے گا، فلو لم يجد من المتاخرين يجتهد برأيه اذا كان يعرف وجوه الفقه ويشابه اهلها، اگر مجتہدین کی بھی متاخرین کی بھی کوئی روایت نہ ملے تو پھر خود غور و فکر کر لے، لیکن غور و فکر تب کرے گا اذا كان يعرف وجوه الفقه، جب مفتی ایسا ہو جو فقہ کی وجوہات کو جانتا ہو، دلیل کو، دلائل وغیرہ کو جانتا ہو، ويشابه اهلها، اور ان چیزوں کے جاننے کے باوجود بھی اکیلا فتویٰ نہ دے بلکہ جو ہے اپنے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان سے فتویٰ، ان سے دستخط اور ان سے مشورہ کریں۔ یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب دے دیا اور آپ اپنے مدرسے میں چلے گئے، وہاں خود بخود مفتی بن گئے، محترم صاحب تو خود مفتی ہوتا ہے، اس سے کون پوچھتا ہے، ناظم صاحب تو خود مفتی ہوتا ہے، اب لکھیں دیتے رہیں میں مفتی ہوں، میں ناظم ہوں، بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ رئیس دارالفتہ بھی ہیں، آپ کے دستخط کے بعد کسی اور کے دستخط کی ضرورت عموماً نہیں ہوتی، اور بعض جو رئیس دارالفتہ ہوتے ہیں اس بات کو برداشت بھی نہیں کرتے کہ ہمارے دستخط کے بعد کوئی اور دستخط کریں۔ یہ انتہائی بدبختی ہے، شقاوت ہے، اور فتویٰ کے بارے میں انتہائی جسارت سے کام لینا ہے۔ آپ نے خود فتویٰ لکھا رئیس دارالفتہ ہونے کے باوجود بھی، پھر بھی اپنے ساتھیوں کے جو معاون ہیں، آپ کے جو نائبین ہیں، ان سب سے دستخط دیں اور ان سب سے مشورہ کریں کہ بھئی یہ میں نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے صحیح ہو، لہذا آپ قطع نظر اس بات کے کہ لکھا رئیس دارالفتہ نے ہے یا کس نے لکھا کس نے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، بات آئی سمجھ میں۔ لہذا اس بارے میں کثر نفسی سے کام لیا جائے اور اس میں جسارت سے کام نہ لیا جائے۔ فقول اذا كان يعرف دلیل علی ان من لم يعرف ذلك، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو شخص اس بات کو نہیں جانتا، بل قرأ کتابا او اکثر وفہمہ، بلکہ ایک کتاب پڑھی ہو یا زیادہ کتابیں پڑھی ہو اور کتابوں کو سمجھا بھی ہو، وصار له اہلیت المراجعہ والوقوف على موضع الحادثة من کتاب مشہور معتمد، اور اس بار بار مطالعہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ ملکہ اور صلاحیت پیدا ہو گئی ہو کہ وہ مراجعات بھی کر سکتا ہے، اور مدرسے جو مسئلہ ہے، مسئلہ کا جو مضان ہے، مضان کے بارے میں اس کو علم ہے کہ یہ مسئلہ کس کتاب میں مل سکتا ہے اور کون سے باب میں کون سے کتاب میں مل سکتا ہے۔ بھئی مسئلہ آ جاتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بھئی یہ بات یاد رکھنا، کچھ دن پہلے بھی ایک مسئلہ آیا، ابھی ہم نے کل جو ہے وہ سوالات چیک کر رہے تھے تو عجیب سا حوالہ مل گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے کتاب الصلاۃ کا، لیکن اس کی دلیل ملتی ہے کتاب الزکوٰۃ میں۔ کبھی کبھی کتاب الزکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ اس کی دلیل ملتی ہے کتاب الطہارت میں، کتاب البیوع میں، کتاب کی کسی آخر میں مل جاتی، اور آپ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا یہ عنوان چاند مارا اور یہ ہمیں نہیں ملا، لیکن وہ جزیہ ان فقہاء کرام نے کسی اور جزی کی تابع اور ضمن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کسی اور باب میں، اس لیے پوری جو ہے نا اس سے کام لینا چاہیے، زیر کس سے کام لینا چاہیے۔ بہرحال کہتے ہیں بار بار مطالعہ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے نا مراجعات کی اہلیت پیدا ہو گئی ہو اور مضان مسائل کے بارے میں اس کو وقوفیت حاصل ہو گئی ہو، من کتاب مشہور معتمد کتاب کی۔ اذا لم یجد تلک الحادثہ فی کتاب، اگر یہ مسئلہ کسی کتاب کے اندر نہ پائے، لیس له ان یفتی فیہا برأیہ، تو اپنے رائے سے اس میں فتویٰ نہ دے،
بل علی ان یقول لا ادری، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ لا ادری کہے، کما قال من ہوا اجل منه قدرا من مجتہد الصحابہ ومن بعدهم، بل من کیا ہے من اجد بالوحی، کہتے ہیں یہ بات لا ادری، مجھے مسئلے کا پتہ نہیں ہے، یہ بات صرف اس کا نہیں بلکہ یہ بڑے بڑے فقہاء کرام نے، ائمہ اعظام نے، صحابہ کرام نے اس لفظ کو استعمال کیا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ کما قال من هو اجل منه قدرا، جیسے کہ یہ بات ان لوگوں نے بھی کہی جو قدر و منزلت کے اعتبار سے اس مفتی سے بڑھ کر ہیں، من مجتہد الصحابہ، صحابہ کرام مجتہدین نے، ومن بعدهم، اور ان کے بعد جو مجتہدین حضرات گئے ہیں ان سے ثابت ہے، بل من اجد بالوحی، بلکہ جس کی وحی کے ذریعے سے تائید کی گئی ہے، انہوں نے بھی کبھی کبھی کیا کہا ہے کہ مجھے مسئلے کا پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دیگر بہت سارے مسائل کے حوالے سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خاموشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ 1-2 دن بعد میں آپ کو جواب دوں گا۔ پھر جو ہے نا حسن جو روح کا حوالہ کا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وقت مانگا، اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو وحی کے اندر تاخیر ہوئی، لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، بات آئی سمجھ میں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ بھی کر دی گئی کہ آئندہ کے لیے کسی کو جواب کے لیے وقت دینا ہے تو انشاءاللہ بھی کہنا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ مسئلہ بھی بتلا دیا گیا۔ تو اس طرح جب پیغمبر علیہ السلام بھی لا ادری کہتے ہیں، لا اعلم کہتے ہیں، تو ایک مفتی میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے، اس دور کے مفتی کی پھر کیا حیثیت ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی خواہ مخواہ میں نے جواب دینا ہے، خواہ مخواہ میں نے جواب دینا ہے، تو ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ والغالب ان عدم وجدانه النص بقلت اطلاعه، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، غالب یہ ہے کہ جب کسی مفتی کو مسئلہ نہیں ملتا، کہتے ہیں عدم وجدانی النص بقلت اطلاعه، نص نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطالعہ کمزور ہوتا ہے، بقلت اطلاعه، اس کے معلومات کم ہوتے ہیں، اطلاع نہیں ہوتی جزیہ کا، ورنہ اکثر اور بیشتر جزیات علماء نے لکھے ہیں، فرضی لکھے اپنے زمانے میں، آج ہمارے اس دور کے اندر وہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ وعدم معرفتی بموضع المسألة المذکورہ فی، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ مسئلہ جزیتاً بھی ذکر ہوتا ہے لیکن مفتی صاحب کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شامی میں آخر میں ایک باب ہے مسائل شتیٰ کا، پوری کتاب میں جہاں پر بھی ان سے جو اہم مسائل رہ گئے ہیں ان کا ذکر کرنا لازمی تھا، ان کو مسائل شتیٰ کے اندر ذکر کیا۔ لہذا جب مسئلہ آپ کو کسی جگہ نہ ملے تو ڈائریکٹ یہ نہیں کہنا کہ ادھر نہیں مل رہا، آخری جلد اٹھائیں اور مسائل شتیٰ کو دیکھیں، مسائل شتیٰ کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں آپ کو شاید مل سکے۔ اذ قل ما تقع الحادثہ الا ولها ذکر فی کتب المذہب، اس لیے کہ بہت ہی کم ہے کہ کوئی واقع ہو مگر یہ کہ کتب مذہب میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ مجھے خود یہ مقصود اس رقصی میں ایک مسئلہ ملا تھا تخصص کے ساتھ، مفتی عبدالمجید دین پوری صاحب نے وہ حوالہ دیکھا، حیران رہ گئے، مفتی صالح صاحب نے دیکھا، دوبارہ مجھ سے کتاب منگوا لی کہ یہ حوالے بھی ہے۔ حسن آج کل جو بینکاری ہے نا، کیونکہ بدر ٹاؤن کے نظریہ ان کے خلاف ہے، وہ ایسا حوالہ ملا جو بالکل فٹ ان کے موقع پر جو ہے نا فٹ آ رہا تھا، وہ حیران تھے، میں نے خود حوالہ نکال کر دے دیا تو مفتی صاحب جو ہے نا حیران رہ گئے، کہتے یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا استاد جی میں نے مفتی صاحب کو بھی دکھایا ہے، کتاب دکھائی، بڑے خوش ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حوالہ اس جگہ پہ تھا جہاں پر کسی کا وہم اور گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں پر اس موضوع پر بھی کچھ مل سکتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ لہذا بعض کتابوں میں ایسا ہوتا ہے ہر کتاب کے آخر میں مسائل شتیٰ ہوتے ہیں، اور بعض کتابوں میں ہر کتاب کے آخر میں نہیں ہوتا، ہر باب کے آخر میں نہیں ہوتا، بلکہ کتاب کے بالکل آخر میں، جیسے کہ علامہ شامی نے یہ کیا ہے کہ سب سے آخر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اور ہدایہ میں آپ نے دیکھا ہوگا مسائل متفرقہ، اس طرح ذکر کتاب خانیہ میں بھی آپ دیکھیں گے مسائل متفرقہ، مسائل متفرقہ میں 10 اوراق ہوتے ہیں، پھر پورا باب اتنا نہیں ہوتا جتنے کہ مسائل متفرقہ کے اندر جو ہے نا جمع کیے ہوئے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی عنوان نہیں ہوتا، بس وہ مسائل متفرقہ ہے، لہذا وہ پورے
مسائل متفرقہ پھر دیکھنے پڑتے ہیں. لہذا اس بارے میں بھی اپنی عادت بنا لیں اور اس سے جو ہے نا پیروتگی نہ کریں. ٹھیک ہے یار, چلے کافی ہے.